سبح هلل يا الله يا الله احيا ذكرك كل قلوب نادت. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اسلام ایک مکمل ضابطۂ حیات ہے جو ہمیں زندگی گزارنے کا سلیقہ بھی سکھاتا ہے، کمانے اور کھانے کا سلیقہ بھی سکھاتا ہے. یہی وہ اسلام ہے جو ہمیں یہ بتاتا ہے کہ ماں کا کیا حق ہے، والدین کا کیا حق ہے، بیوی کا کیا حق ہے. تمام احکام کو ہمارے سامنے کھول کر رکھ دیتا ہے. لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ آج ہماری زندگی کے اندر دینی تعلیم نہیں ہے، جس کی وجہ سے ہم غلط طریقے سے کما رہے ہیں، غلط طریقے سے کھا رہے ہیں اور ہمیں احساس بھی نہیں ہو رہا ہے. اسی وجہ سے ہمیں نہ نماز پڑھنے کی توفیق ملتی ہے، نہ روزے رکھنے کی توفیق ملتی ہے، نہ اور دیگر احکام خداوندی کو اپنانے کی، اس کو پورا کرنے کی توفیق ملتی ہے. وجہ اس کی یہی ہے کہ ہماری زندگی کے اندر حلال روزی ختم ہو چکی ہے. ہمیں ضرورت ہے اس بات کی کہ حلال طریقے سے کمانے کی کوشش کریں. حرام طریقے سے کمائیں گے تو آپ کی نسلوں کے اندر ایسی اولادیں پیدا ہوں گی جو آپ کے حق میں مضر، نقصان دہ اور نافرمان ہوں گی. اس لیے حلال طریقے سے کمانے کی ضرورت ہے. اصل مدعا یہ ہے کہ جو نیٹ کے ذریعے سے جو گیم کھیلا جاتا ہے، آج کل کا نوجوان زیادہ تر گیم میں لگا رہتا ہے اور گیم میں 24 گھنٹہ پڑا رہتا ہے. ماں باپ کیا کہہ رہے ہیں، اللہ کا حکم کیا ہے، کسی کی کوئی پرواہ نہیں، 24 گھنٹے گیم میں لگے رہتے ہیں. رہا مسئلہ یہ کہ گیم کھیلنا کیسا ہے، خواہ آف لائن ہو یا آن لائن ہو. آپ کرکٹ کھیل رہے ہیں، کرکٹ دیکھ رہے ہیں، اس کا شرعی حکم کیا ہے؟ تو دیکھیے، کرکٹ کھیلنا اگر آپ کا وقت ضائع نہیں ہو رہا ہے، اس کرکٹ کھیلنے کی وجہ سے آپ کی نمازیں قضا نہیں ہو رہی ہے، والدین کے حکم کو پامال نہیں کر رہی ہیں، تو کچھ دیر کے لیے محض تفریح کے لیے کھیت کود کرنا اور کرکٹ کھیلنا اور دیگر جو بھی کھیل ہے جو جائز طریقے سے کھیلے جاتے ہیں، آپ اس کو کھیل سکتے ہیں. اس میں کسی طرح کی کوئی کراہت اور کوئی قباحت نہیں ہے. ہاں، اگر اس گیم کے ذریعے سے آپ کی نمازیں فوت ہو رہی ہے اور والدین کا حکم ٹوٹ رہا ہے، اللہ کا حکم ٹوٹ رہا ہے، تو پھر وہی گیم، وہی کھیل آپ کے لیے درست نہیں ہوگا. اب رہا مسئلہ یہ کہ نیٹ کے ذریعے سے جو گیم کھیلے جاتے ہیں، آج کل ایک اپلیکیشن آیا ہے MPL کے نام سے، جس میں بہت سارے گیم کھل کر آ جاتے ہیں، ایک لمبی فہرست آ جاتی ہے اور اس گیم کو کھیل کر لوگ پیسے بھی کما رہے ہیں. پیسے کمانے کی وجہ یہ ہے کہ انگریزوں کی یہ ایک بہت بڑی سازش ہے، یورپ ممالک کی ایک بہت بڑی سازش ہے کہ دو چند روپے کی لالچ دے کر نوجوانوں کو تعلیمات سے، نوجوانوں کو ان کے مقصد سے ہٹا کر اس پلیٹ فارم پہ لایا جائے اور ان کے وقت کو ضائع کرایا جائے. 2 روپے کے چکر میں آج کل نوجوان گیم کو 24 گھنٹے کھیل رہے ہیں. جب 2 روپے ملتے ہیں تو 4 روپے کی تلاش میں وہ لگ جاتے ہیں اور اس چکر میں نہ ان کو کھانے کی فکر ہوتی ہے، نہ نہانے کی فکر ہوتی ہے، یعنی تمام چیزوں کو بھول کر محض گیم کھیلنے میں اپنا وقت ضائع کرتے ہیں. تو اس طریقے سے گیم کھیلنا جس سے اللہ کا بھی حکم ٹوٹ رہا ہو، والدین کا بھی حکم ٹوٹ رہا ہو، آپ کے صحت میں بھی اثر پڑ رہا ہو، بالکل درست نہیں ہوگا. رہی بات اس کے ذریعے سے جو پیسے کمائے جا رہے ہیں، یہ پیسہ کمانا بھی پسندیدہ نہیں ہے. حرام تو نہیں کہا جائے گا، لیکن اس پیسے کو صحیح اور درست نہیں کہا جائے گا. لیکن اس پیسے کو جائز اس حد تک کہا جا سکتا ہے کہ محض آپ تفریح کے لیے کچھ دیر کے لیے اگر کھیل رہے ہیں، 2 چند روپے اگر آ گئے تو ٹھیک ہے. لیکن اگر اسی کو آپ ذریعہ معاش سمجھ رہے ہیں، اسی کے ذریعے سے آپ پیسہ کما رہے ہیں اور 24 گھنٹہ اسی میں لگے ہوئے ہیں، تو پھر اس طریقے سے پیسے کمانا آپ کے لیے درست نہیں ہوگا. کیونکہ اسلام پیسے کمانے کا طریقہ بھی بتاتا ہے اور اس پیسے کو خرچ کرنے کا طریقہ بھی بتاتا ہے. آپ اسلام کو پڑھیے، اسلامی تعلیمات کو پڑھیے، آپ کو تمام چیزیں کھل کر بالکل سامنے ملے گی. پھر آپ اس کے مطابق عمل کیجئے. بہت سارے طریقے ہیں اسلام میں پیسے کمانے کے. اگر ان طریقوں سے اگر آپ پیسے کماتے ہیں، انشاءاللہ العزیز آپ کی زندگی کے اندر انقلاب آئے گا اور برکتیں بھی ہوں گی، اور اس برکت کے ذریعے سے جو آپ کی نسلیں چلیں گی، ان نسلوں کے اندر اولیاء اللہ پیدا ہوں گے. اور اگر حرام طریقے سے پیسے کما رہے ہیں تو آپ کو بھی اللہ کے احکام کی قدر نہیں ہوگی اور اللہ کا حکم آپ توڑیں گے
ना नमाज पढ़ने की तौफीक मिलेगी, ना रोजे रखने की तौफीक मिलेगी, ना दिगर अहकाम खुदाबंदी को मुकम्मल और पूरा करने की तौफीक मिलेगी। आपकी पूरी जिंदगी उस तरीके से पैसे कमाने की फिक्र में गुजर जाएगी, लेकिन कभी भी आप अल्लाह के हुक्म को पूरा नहीं कर सकते। इसलिए इस्लाम इस बात पर बहुत जोर देता है कि आप जायज तरीके से पैसे कमाएं। उस तरीके को भी छोड़ देना चाहिए जिस तरीके में शिवा हो कि यह तरीका जायज है या नाजायज है, हलाल है या हराम है, उस तरीके को भी छोड़ देना चाहिए। बहुत सारे तरीके ऐसे हैं जिसमें लोग इख्तलाफ करते हैं, कुछ उलमा ये कहते हैं कि जायज है, कुछ कहते हैं नाजायज है, तो उस तरीके को भी छोड़ देना चाहिए। क्या पता कि वह तरीका इंदल्लाह नाजायज ही हो। इसलिए ऐसे तरीके को इख्तियार करना चाहिए जो तरीका तमाम उलमा के नजदीक जायज और दुरुस्त है। दुआ करें कि अल्लाह रब्बुल इज्जत हम सबों को जायज और हलाल तरीके से पैसे कमाने की तौफीक मरहमत फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग। दीन से जुड़ी जानकारी के लिए हमारे चैनल अल हक मीडिया को सब्सक्राइब करें और साथ ही में बेल आइकन को भी दबा दें ताकि सबसे पहले हमारी बात आप तक पहुंच सके। शुक्रिया, जज़ाकल्लाहु खैरा।